ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت کریمہ کا مرکزی مضمون وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت ہے۔ یقیناً آپ احباب کے علم میں ہوگا، اگر نہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر 7 سپتمبر، آج 8 ہے، کل دن گزرا ہے 7 کا، یہ ایک ایسا تاریخی دن ہے کہ 7 سپتمبر 1974 کو بدبخت قادیانیوں نے جس گمراہ کن فتنے کا آغاز کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہوا اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف اس کی بڑی دھوم تھی، اور ان دنوں کے اندر پورے پاکستان کے اندر کثرت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر کانفرنسز ہوتی۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ متصل اگلے دن جمعۃ المبارک کی یہ نشست آ رہی ہے، تو آج ہم بھی اپنے اس پلیٹ فارم سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان ختم نبوت کا کچھ ذکر کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی بخشش کا سامان کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین مکرم، یاد رکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت یہ اسلام کے عقائد میں سے ایک اہم ترین اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایمان کا مرکز و محور ہے، اساس ایمان ہے، مدار ایمان ہے، یہ ضروریات دین میں شامل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ بنیادی پتھر ہے جس پر قصر اسلام کی خوبصورت عمارت تعمیر ہے۔ اگر اس اینٹ کو نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کی کوئی 1 2 3 4 5 آیتوں سے ثابت ہوتا۔ آپ کو یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان ختم نبوت پر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ آپ نے ایک بڑی ضخیم کتاب ترتیب دی، جس کتاب کا نام ہی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور شاید 1400 سال کی تاریخ کے اندر یہ پہلی کتاب ہے کہ جس کے اندر حضور شیخ الاسلام نے اس عقیدہ ختم نبوت پر قرآن پاک کی 129 آیات سے استدلال کی۔
کتنی آیتیں بتا رہا ہوں میں؟ تو ذرا اندازہ کریں کہ وہ عقیدہ جو قرآن کی 129 آیتوں سے ثابت ہو رہا ہو، اس کی اہمیت دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ کوئی حد نہیں ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے اس پر 129 آیات دی ہیں، معلوم نہیں ہے ابھی قیامت تک کیسے کیسے لوگ آتے رہیں گے جو اس قرآن کے علم میں غوطہ زنی کر کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان ختم نبوت پر امت کے لیے ہیرے، موتی، جواہرات اور لال نکال کر پیش کرتے رہے۔ تو خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ اگر اس عقیدے کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے تو انسان کا ایمان باقی نہیں بچتا۔ یہ وجہ ہے کہ 14 صدیوں کی تاریخ کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہر دور کے اندر جب کبھی بھی اس شان ختم نبوت پر کوئی کڑا وقت آیا، کوئی حرف آیا، کوئی آنچ آئی، تو اہل ایمان نے ہر قسم کی قربانی دے کر بھی اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اپنا فرض اولین جانا ہے۔ آپ چشم تصور میں لائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے معاً بعد، بلکہ آپ کی حیات مبارکہ کے اندر یہ فتنہ پیدا ہو گیا۔ 2 بدبختوں، جن میں ایک اسود غنسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب، یہ وہ 2 بدبخت لوگ تھے جنہوں نے میرے آقا کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر جھوٹی نبوت کا کلیم کیا تھا، دعویٰ کیا۔ اور اسود غنسی بدبخت کو تو میرے آقا کے ایک صحابی نے آپ کے وصال مبارک سے قبل ہی جہنم واصل کر دیا۔ اور بدبخت مسیلمہ کذاب پھر جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ حالات بڑے نازک تھے، آپ نے اس فتنے کا کلا کما کرنا بھی اپنا فرض اولین جانا اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا، اور 24,000 مسلمانوں کا وہ لشکر تھا جنہوں نے بدبخت مسیلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ جنگ کی، جو کم و بیش 40,000 افراد پر مشتمل تھا، اور 20,000 کے لگ بھگ مسیلمہ کذاب کے حامیوں کو اہل ایمان نے واصل جہنم کیا۔ 1200 کے لگ بھگ اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا، اور جن میں 700 کے لگ بھگ وہ اہل ایمان تھے جو حافظ تھے، قرآن پاک کے حافظ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی جانوں کی قربانی دے کر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ سب کچھ دے کر بھی آپ کی اس شان کے تحفظ کو اپنا فرض اولین سمجھا۔ پھر پوری ہسٹری اور تاریخ اس سے بری پڑی ہے، اور پاکستان کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو جب بھی اس فتنے نے سر اٹھایا ہے تو پھر اہل ایمان کبھی پیر مہر علی شاہ صاحب کی شکل میں میدان عمل میں آئے، کبھی پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شکل میں اہل ایمان میدان عمل میں آئے، کبھی مولانا عبدالستار خان نیازی کی شکل میں میدان عمل میں آئے، کبھی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں میدان عمل میں آئے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں نے تحریک ختم نبوت چلی، اور تحریک ختم نبوت کے اندر بھی ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس شان کا تحفظ کیا تھا۔ اور بالآخر یہ بہت بڑا کریڈٹ تحریک منہاج القرآن اور ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، ہمارے مربی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو جاتا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو تو ان بدبختوں کو باقاعدہ غیر مسلم ڈکلیئر کر کے ان کو اقلیت قرار دے دیا، یہ پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ قانون پاس ہو گیا، مگر 1984 کے اندر انہوں نے عدالت کے اندر پھر ایک درخواست پیش کی
اور اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی قادیانیوں نے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں اقلیت قرار دے دیا، غیر مسلم ڈکلیئر قرار دے دیا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، مگر اب اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے مذہب کے حوالے سے جو بھی ہماری تعلیمات ہیں ہمیں مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ جیسے اب باقی اقلیتوں کو آزادی دیتے ہیں تو ہمیں بھی فریڈم ہونی چاہیے کہ ہم اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھیں، چونکہ ہم اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اذان دینے کی ہمیں اجازت ہونی چاہیے، وہ کلمے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے ایک ریٹ دائر کی درخواست کی، جس پر پاکستان بھر کے ہر مکتب فکر کے علماء کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ وہاں جا کر انہوں نے دلائل دیے، خواہ وہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء تھے یا اہل سنت سے تعلق رکھنے والے علماء تھے یا اہل حدیث مکتب فکر یا اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے تھے، ہر شخص نے جا کر دلائل دیے، مگر کئی دنوں کی سماعت کے باوجود بھی ہمارے علماء عدالت کو اس موضوع پر سیٹسفائی نہ کر پائے کہ ان کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہمارے علماء جا کر تو وہ یہی قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے کہ آقا کی شان ختم نبوت پر قرآن کی آیات شاہد ہیں، عادل ہیں، اتنی احادیث کے اندر آقا کی شان ختم نبوت کا بیان ہے، اور یہ مرتد ہے، اس بدبخت نے یہ غلط کام کیا، سارا کچھ کہتے اور اس کو کافر قرار دیا جائے، یہ ہے۔ مگر عدالت کو ان دلائل سے سروکار کوئی نہیں تھی۔ عدالت چاہتی تھی کہ ٹو دی پوائنٹ جو انہوں نے درخواست دی ہے اس پر دلائل دیں۔ وہ یہ تو مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم غیر مسلم ہیں، اقلیت ہمیں قرار دے دیا گیا، تو جیسے دیگر اقلیتوں کو ان کے حقوق حاصل ہیں، ان کو آزادی ہے مذہبی، وہ جو چاہیں۔ عیسائی اپنے گرجے بنا رہے ہیں، ہندوؤں کے مندر قائم اور دائم ہیں، سکھوں کے گردوارے آج بھی دیکھیں ننکانہ کے اندر کتنا بڑا گردوارہ، تو لہٰذا ہمیں بھی یہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے کہ ہمارا مذہب جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے، اور ان کی تعلیمات کیا ہیں کہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کریں، اذان دیں جیسے ہم اذان دیتے ہیں، ان کے مذہب میں بھی اسی طرح ہے، کلمے کا اعلان اسی طرح کریں۔ اس پر کوئی شخص بھی دلائل دے کر عدالت کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حضور شیخ الاسلام ان دنوں بیرون ملک ناروے میں دورے پر تھے۔ اس پر خاصی تشویش پائی گئی کہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی ایک عالم دین بھی پاکستان میں ایسا نہیں بچا ہے جو اس پر دلائل دے کر اس کیس کو ثابت کر سکے کہ ان کو اقلیت قرار تو دے دیا ہے اور باقی یہ اس چیز کی آزادی ان کو نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حضور شیخ الاسلام سے رابطہ کیا گیا، آپ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ تشریف لائیں اور آپ آ کر اس موضوع پر اپنے دلائل دیں، کیونکہ اگر عدالت دینے میں آپ مسلمان لوگ کامیاب نہ ہو سکے تو ان کو مذہبی آزادی کے مطابق یہ حق حاصل ہو جائیں۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنے دورے کو مختصر کیا، واپس پاکستان آئے، 3 دن کا آپ نے ٹائم لیا، بھرپور تیاری کی، اور مسلسل 6 سے 7 گھنٹے کے دلائل کے بعد عدالت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اقلیت تو ان کو پہلے ہی قرار دیا جا چکا ہے، مگر ان کو باقی اقلیتوں کی طرح مذہبی آزادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ چیزیں اسلام کے شعار میں سے ہیں، ان کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہوگی، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، لہٰذا یہ جو وہ حق چاہتے تھے یہ اگر ثابت کر کے اس مذہبی آزادی سے بھی ان کو فارغ کیا گیا تو جس ہستی کے دلائل پر فیصلہ ہوا تاریخ کے اندر اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور آپ کے ان 6 سے 7 گھنٹے کے دلائل کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت نے حضور شیخ الاسلام کے ہاتھ چومے اور آپ کو مبارکباد دی وہ مولانا اشرفی صاحب ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم ٹاؤن موڈ کے ساتھ ہی بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ، تو انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ چومے، آپ کو مبارک دیا، اور ہر مکتب فکر کے لوگ پھر آپ کے ہاتھ بھی چومتے رہے، آپ کے ماتھے کے بوسے بھی لیتے رہے، آپ کو مبارکبادیاں بھی دیتے رہے کہ اگر آج آپ عدالت میں آ کر دلائل پیش نہ کرتے تو ہم اپنا جیتا ہوا کیس بھی ہار جاتے۔ تو یہ بہت بڑا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو یہ حضور شیخ الاسلام کو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح 80s کے دور کے اندر 1988 میں بدبخت مرزا طاہر نے پھر مسلمانوں کو ایک مناظرے کا چیلنج کیا تھا۔ جب اس نے مناظرے کا چیلنج کیا
تو اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے نہ صرف آپ نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا بلکہ آپ نے اس کو جواب بھیجا کہ مناظرہ چھوٹی بات ہے، میں آپ کو اس پر مباہلے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور آپ نے اس وقت کا جو بھی میڈیا تھا، جس میں اس وقت ریڈیو پاکستان تھا، پاکستان ٹیلی ویژن تھا، اخبارات تھیں، ان کے ذریعے اس کو میسج بھیجا، باقاعدہ ریٹن خط لکھ کر اس کو مباہلے کی دعوت دی، اور کم و بیش 3 بار تک پاکستان کے طول و عرض میں مختلف شہروں کے اندر آپ نے سفر کیا اور آقا کی شان ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنسز کی، وہاں بھی اس کو للکارتے رہے، اور ڈیٹ آپ نے طے کر دی کہ 12 ربیع الاول کی رات آنے والی ہے، مینار پاکستان کی تاریخی سرزمین ہوگی، اور آقا کے عشاق کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، اور آپ نے اس مرزا طاہر کو وہاں پر آنے کی دعوت دی، اور آپ نے 3 دعوے کیے۔ فرمایا کہ اس 12 ربیع الاول کی رات اگر آپ مینار پاکستان آئیں تو میں آپ کو مباہلے کی دعوت دیتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں، پہلا چیلنج اور دعویٰ تو یہ ہے کہ اس موضوع پر بات ہوگی، اور بادشاہی مسجد کے میناروں سے فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے سے پہلے تو اپنی بدبختی سے تائب واجب ہو جائے گا، اپنے غلط عقیدے سے تائب ہو جائے گا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر سچے دل سے ایمان لا کر ان کے حلقہ غلامی میں شامل ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ نے کی کہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ تیری موت واقع ہو جائے گی، اور تیسرا دعویٰ آپ نے کیا کہ اگر ان دونوں کاموں میں سے کچھ نہ ہو سکا تو تیری اجازت ہوگی، طاہر القادری کا سر ہوگا، جس چوراہے پر کھڑا کر کے چاہیں اسے تن سے جدا کر دیں۔ اس بدبخت کو 3 بار تک للکارا گیا، چیلنج کیے گئے، دعوت دی گئی، خطوط بھیجے گئے، میڈیا کے ذریعے پیغام بھیجا گیا، اور پھر 24 اگست 1988 جب وہ میلاد پاک کی رات آئی تو مینار پاکستان کی سرزمین پر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا لاکھوں کا سمندر تھا، اور اس کانفرنس کی صدارت خود حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے تھے۔ آپ حیات تھے اس وقت، آپ نے باقاعدہ اس کی صدارت فرمائی، اور پورے پاکستان کے طول و عرض سے صرف علماء اور مشائخ، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، سینکڑوں میں نہیں تھی، اور پھر عاشقوں اور عوام کا ہجوم تو میں نے بتایا کہ وہ تو لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ ساری رات پھر اس بدبخت کا انتظار کیا گیا، مگر نہ اسے آنا تھا نہ وہ آیا، اور پھر ساری رات علماء کرام مشائخ اعظام اسٹیج پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان ختم نبوت پر موتی بکھیرتے رہے، اور فجر کی اذانوں تک یہ کانفرنس جاری ہوئی۔ یہ کریڈٹ بھی اگر جاتا ہے تو ہمارے قائد، ہمارے شیخ، ہمارے مربی کہ جب اس وقت نے مناظرے کا چیلنج کیا تو نہ صرف اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا بلکہ اس کو مباہلے کی دعوت دی، تو وہ بھی ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے۔ پھر آپ نے اس سبجیکٹ پر کتاب لکھی جس کا میں نے اجمالاً پہلے ذکر کیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ کو دعوت دوں گا کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، اور یہ 14 صدیوں کے اندر پہلی اتنی ضخیم کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر قرآن کی 129 آیات سے استدلال کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس عقیدے کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اس کتاب کے دوسرے حصے میں
کانفرنس ہوئی. اب اس بات کو بھی آپ اندازہ کریں نا, کم و بیش 35 سال اور اس سے بھی زیادہ پیچھے 84 میں چلے جائیں تو 4 سال اور ایڈ کر لیں, 35-40 سال گزر گئے. ایک نئی نسل جوان ہو کر پھر آ گئی, تو ان تک بھی ان باتوں کا پہنچنا ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جس تحریک کے ساتھ ہم منسلک ہیں, اس تحریک کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان ختم نبوت کے ڈنکے بجانے میں کتنا کردار, کتنا رول اور کتنا حصہ شامل ہے. تاہم اب جو تھوڑا وقت بچا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر قرآن پاک کی 2-4 آیات کا آپ کو تھوڑا سا اجمالی تعارف کرواؤں کہ اللہ رب العزت نے کیسے اپنے محبوب کی اس شان ختم نبوت کو بیان کیا ہے. گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ احزاب 33واں سورہ اس کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا ولکن رسول اللہ, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین, اور وہ اللہ کے رسول کہ جن کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا, جن کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے, جن کی آمد کے ساتھ اللہ نے نبیوں کی آمد کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ختم نبوت کا تاج کس ہستی کے سر پر سجایا. اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو اس کے 2 حصے مین ہیں. ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس میں صراحت کے ساتھ خاتم النبیین کے کلمات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں. مگر اس آیت کا پہلا حصہ جس میں نفی ابوت ہے, یہ جو فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں, تو یہ کسی جوان مرد کا باپ نہ ہونا, یہ حصہ بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے. یعنی پوری کی پوری آیت کا مرکز و محور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا بیان ہے. پہلے حصے پر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں, تو آپ سوچیں گے کہ جوان مرد کا باپ نہ ہونا اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق بنتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے تو دیے, مگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا, وہ سب بچپن میں وصال فرما گئے. اور باری تعالیٰ نے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں. تو بھئی اگر جوان مرد کے باپ ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ اگر آپ کے بیٹے ہوتے اور وہ جوانی کی عمر تک پہنچتے تو ضروری تھا کہ پھر ان کو بھی منصب نبوت پر فائز کیا جاتا. اگر ان کو منصب نبوت پر فائز نہ کیا جاتا تو قیامت کا دن ہوتا جب انبیاء کی صفیں سجتی, تو کئی انبیاء کرام ایسے بھی ہوتے جو خود بھی نبی بن کر کھڑے ہوتے اور ان کے جوان بیٹے بھی نبی ہوتے. اور ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, تو ان کے دونوں صاحبزادے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اگر اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں تو ان کے لخت دیگر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہوئے, تو باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. اسی طرح اگر آپ کے بھی بیٹے ہوتے اور وہ جوانی کی عمر تک پہنچتے تو ضروری تھا کہ ان کو بھی منصب نبوت پر فائز کیا جاتا, ورنہ اس ایک پہلو کے اعتبار سے جزواً کچھ انبیاء کو آپ پر فضیلت میسر آتی. اور اگر ان کو بھی نبی بنا دیا جاتا
تو ختم نبوت کا صحرا آپ کے سر پر باقی نہ رہتا، مگر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ختم نبوت کا صحرا سجے گا تو جبین محمد مصطفیٰ پر سجے گا۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کسی جوان مرد کا باپ نہیں بنایا، تو جوان مرد کا باپ نہ ہونا یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی شان رسالت کا تذکرہ کیا اور آگے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ رسول کہ جن کی آمد کے ساتھ اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ جو خاتم النبیین لفظ خاتم ہے، اگر اس کی لغوی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ لفظ تا کی زبر کے ساتھ اور تا کی زیر کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، اس کی دونوں قراتیں پائی جاتی ہیں۔ تا کی زیر کے ساتھ اگر خاتم پڑھیں تو یہ اسم فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا۔ پھر تا کی زبر اور تا کی زیر ان دونوں قراتوں کے ساتھ یہ بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ بطور اسم آئے گا تو اس کا معنی ہوگا آخر قوم، قوم، کسی طبقے، کسی گروہ کے سب سے آخر میں آنے والا فرد، اسے خاتم اور خاتم کہا جاتا ہے۔ اور تا کی زبر کے ساتھ ہی یہی لفظ خاتم مہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں اور جس معنی کے اور جس قرات کے حوالے سے بھی اس کو لیں، ہر صورت کے اندر خاتم النبیین کا معنی ایک ہی نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا صحرا جبین محمد مصطفیٰ پر سجا دیا۔ تو یہ خاتم النبیین کے کلمات تو بڑی صراحت کے ساتھ آپ کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں، مگر آپ کو ایک دلچسپ بات اس پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے پہلے آپ کے لیے جو ٹائٹل استعمال کیا وہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی شان رسالت کا تذکرہ کیا، مگر متصل اگلے کلمات جو ہیں وہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ کی آمد کے ساتھ نبیوں کی آمد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہاں خاتم النبیین، اب یہاں پر باری تعالیٰ نے خاتم الرسل نہیں فرمایا، جیسے پہلے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آگے بھی فرما دیا جاتا وَخَاتَمَ الرُّسُلِ، آپ کی آمد کے ساتھ رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب رسول کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ نے خاتم الرسل نہیں بلکہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرمایا کہ آپ کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، تو خاتم الرسل کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی آسان بات ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیسے کیسے کلمات استعمال کر کے کتنے بلیغ معنی ان کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ یاد رکھیں نبوت اور رسالت یہ دو منصب ہیں۔ نبوت چھوٹا منصب ہے اور رسالت بڑا منصب ہے۔ نبوت چھوٹی ڈگری کا نام ہے، رسالت بڑی ڈگری کا نام ہے، اور ان کے اندر نسبت یہ ہے کہ یاد رکھیں ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ مثلا دیکھیں نا، میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، دو ڈگریاں ہیں، ایک بی اے کی ڈگری ہے، ایک ایم اے کی ڈگری ہے۔ تو اب بی اے کی ڈگری چھوٹی ہے، ایم اے کی ڈگری بڑی ہے، تو جس بندے نے ایم اے کیا ہوگا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے بی اے ضرور کیا ہوگا، تو ہر ایم اے کرنے والا وہ بی اے پاس ضرور ہوگا، مگر ہر بی اے کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس نے ایم اے بھی کیا ہو، وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے بی اے کے بعد اس نے آگے تعلیم ہی جاری نہیں رکھی، وہیں سٹاپ کر دیا، اور کسی نے جاری رکھی تو آگے ترقی پا کر ایم اے بھی پاس کر گیا۔ سیم اسی طرح بتا رہا ہوں کہ نبوت چھوٹی ڈگری کا نام ہے، رسالت بڑی ڈگری بڑے منصب کا نام ہے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تشریف لائے،
مگر ان میں سے رسول وہ 313 یا 314 ہیں جو کل رسول ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول، اور اگر فرما دیا جاتا خاتم الرسل کہ آپ کی آمد کے ساتھ اللہ رب العزت نے رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اب رسول کوئی نہیں آ سکتا، تو کوئی من چلا یہ معنی نکال سکتا تھا کہ ہاں آپ کی آمد کے ساتھ رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب اس بڑی ڈگری کا حامل تو کوئی نہیں آ سکتا، ممکن ہے اس سے چھوٹی ڈگری کا حامل کوئی نبی آ جائے، تو نبیوں کے آنے کی گنجائش بچتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے خاتم الرسل نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خاتم النبیین۔ لوگوں میں نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر انور پر سجایا ہے، ان کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، جس کا معنی یہ ہے کہ اب اگر نبی کوئی نہیں آ سکتا تو کسی رسول کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا خاتم النبیین فرما کر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا صحرا بھی آپ کی جبین اقدس پر سجایا، اور ختم رسالت کا صحرا بھی آپ کی جبین اقدس پر سجایا۔ تو آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں، یہ دونوں شانیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم الرسل نہیں بلکہ خاتم النبیین فرمایا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن پاک میں کم و بیش جو حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں آیات دی ہیں وہ 119 کے لگ بھگ آیتیں ہیں۔ اب ان 119 آیات کو ایک چھوٹی سی نشست کے اندر تو بیان کرنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ اسی ایک آیت پر گفتگو کرنا ممکن نہیں ہو رہا، مگر میں صرف ایک آیت کریمہ اور آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا عالم کیا ہے اور باری تعالیٰ نے کیسے قرآن پاک میں بیان کیا۔ سورہ اعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 158، جس پہ اللہ رب العزت نے براہ راست اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور فرمایا کل محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں سن لو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے نا، قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ ہر نبی ایک خاص علاقے کے لیے، ایک گروہ کے لیے، ایک جماعت کے لیے، ایک قوم کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے آتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا بسا اوقات کہ بیک وقت ایٹ اے ٹائم کئی انبیاء کرام موجود ہوتے تھے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جس دور میں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنا رسول بنایا، اسی دور میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے منصب نبوت پر فائز کیا، جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے اسی دور میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہوئے۔ تو بیک وقت ایٹ اے ٹائم کئی انبیاء کرام بھی ہوتے، اور ہر نبی کا ایک اپنا علاقہ نبوت ہوتا، وہ ایک خاص علاقے کے لیے، گروہ کے لیے، جماعت کے لیے، طبقے کے لیے، امت کے لیے نبی اور رسول بن کر آتے۔ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ساری حدوں کو اٹھا دیا اور فرمایا محبوب آپ اعلان کر دو کہ میں کسی ایک گروہ کے لیے، ایک جماعت کے لیے، ایک طبقے کے لیے اور ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں فرماؤ یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب ہے، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب نے بتا دو کہ اے انسانوں اب میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں ہے۔ اب اگلی ایک بڑی دلچسپ بات ہے اسی آیت کریمہ کے اندر، آپ اس آیت کریمہ کے کلمات پر کبھی غور کریں۔ باری تعالیٰ نے ساتھ ہی آگے اتنا اعلان کروانے کے بعد آگے فرمایا محبوب آگے یہ بھی ان کو بتا دو، الذی لہ ملک السماوات والارض، فرمایا کل محبوب اعلان کر دو یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔
یہاں تک آقا کی شان رسالت کا تذکرہ ہے، مگر عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا محبوب ساتھ یہ بھی بتا دو کہ اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو ساری زمینوں کا بھی بادشاہ ہے اور آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بات تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہو رہی ہے، آپ کی عظمت اور شان کی ہو رہی ہے، مگر اسی جملے کے اندر باری تعالیٰ نے اپنی شان کا اعلان کرنے کا کیوں حکم دیا کہ محبوب میں یہ بتا دو اس اللہ کی طرف رسول بن کر آیا ہوں جو سارے آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے۔ اس کی ضرورت کیا تھی؟ مضمون وہی جاری رہتا، حالانکہ آگے پڑھے باری تعالیٰ نے اپنی ذکر کرنے کے بعد پھر آگے جب ذکر کیا تو پھر رسول کا ذکر ہے بعد میں تفصیل کے ساتھ، تو یہ درمیان میں باری تعالیٰ نے اپنی شان کا اعلان کیوں کروایا؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ محبوب یہ جو پہلا اعلان کیا ہے، جو میں نے حکم دیا ہے کہ انہیں بتا دو کہ اے انسانوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو یا ایھا الناس تو اس لیے کہا چونکہ خطاب انسانوں سے آپ فرما رہے تھے، اس لیے انسانوں کو مخاطب کیا۔ تو محبوب اب اس سے کہیں کسی کو یہ مغالطہ نہ لگ جائے کہ شاید آپ کی رسالت، آپ کی نبوت صرف انسانوں کے لیے ہے۔ فرمایا اب اگلی بات کی وضاحت ضروری ہے، اس مغالطے کو بھی دور کرنا ضروری ہے۔ اب انہیں بتا دو کہ اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو ساری زمینوں کا بھی بادشاہ ہے اور سارے آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا محبوب جب یہ اعلان کرے گا تو سننے والوں کو سمجھ آ جائے گی کہ جہاں جہاں تک بھیجنے والے کی بادشاہت ہے وہاں تک کے لیے آنے والے کو رسول بنا کے بھیجا، تاکہ وہ جو ایک مغالطہ پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں صرف انسانوں کے لیے رسول بن کر تو نہیں آئے، تو محبوب یہ اگلا جملہ اس کی وضاحت کر دے گا۔ اور یہ قرآن پاک کے 20 مقامات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی شان رحمت کا ذکر کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ جو رب العالمین کا لفظ یہاں ہے وہی سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کیا مطلب؟ باری تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کائنات کے جس ذرے کا میں رب ہوں اسی ذرے کے لیے میں نے محمد مصطفیٰ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو عالمین کے لیے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، آپ کو جو کتاب عطا کر کے بھیجا قرآن، تو اس قرآن کا ذکر کیا تو فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، فرمایا یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے یہ نصیحت بن کر آئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان کا ذکر ایک اور مقام پر باری تعالیٰ نے کیا، تو وہاں پر باری تعالیٰ نے سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا قرآن اپنے بندے پر۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا یہ عبد خاص صرف ایک قوم کے لیے، ایک طبقے کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا بن گیا۔ تو جب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس شان رسالت کو سارے جہانوں کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی آمد کے ساتھ ہی ساری حدیں اٹھا دی، ساری پابندیاں اٹھا دی، اور کائنات کے ذرے ذرے کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو جب اس شان کے ساتھ کوئی رسول آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی اور نتھو پھتو کے آنے کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ تو یہ آیت کریمہ بھی صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا صحرا سجایا تو جبین محمد مصطفیٰ پر سجایا، اور آقا کو یہ شان عطا کرنے کا معنی یہ ہے
کہ جب اس عظمت کا حامل رسول تمہارے اندر آ گیا ہے تو اب انہی کا لایا ہوا دین تمہارے لیے نظام حیات ہے، انہی کی سیرت طیبہ اور انہی کے قدموں کے نشان تمہارے لیے قبلہ اور کعبہ ہونے چاہیے، اور ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سامان کرنا ہوگا۔ اسی نبی مکرم کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کرنا ہوگے، اور انہی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کرنا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔